بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مسائل۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ صغیر بخش دی جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزہ دار کا بہت ثواب ملے گا۔ اب شروع کرتا ہے رمضان المبارک کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو پر سے جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی روزہ کی نظر کرے تو نظر کے لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اور قضاء و کفارہ کے روزہ بھی فرض ہے۔ اس کے سوا اور سب روزے نفلی ہیں، رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ البتہ عید کے دن اور عید کے بعد 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دے اور مرد سے ہم بستر بھی نہ ہو، شرع میں اس کا روزہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوئی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روزہ رکھوں گی، یا عربی میں کہہ دے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو بھی کچھ خرچ نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہ لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، شرعی میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک یہ صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض عورتیں پچھلے وقت سحری کھا کر نیت کی دعا پر لے کے لیٹ رہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ غلط خیال ہے۔ جب تک یہ صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہے، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان شریف کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاصی بات نہ آئی کہ رمضان شریف کا روزہ ہے یا پر روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ کل میں نفلی روزہ رکھوں گی، رمضان کا روزہ نہ رکھوں گی بلکہ اس روزہ کی پھر کبھی قضا رکھ لوں گی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 10، پچھلے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، پھر جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور قضا کا روزہ نہ ہوگا۔ قضا کا روزہ رمضان کے بعد رکھے گا۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلانا کام ہو جاوے تو میں اللہ تعالیٰ کے 2 روزے یا 1 روزہ رکھوں گی، پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی نیت کی، رمضان روزے کی نیت کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا، نظر کا روزہ ادا نہیں ہوا۔ نظر کے روزے رمضان کے بعد پھر رکھے۔ سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی روزہ کی نیت کرے گی تو رمضان کا روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ صحیح نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، شعبان کی 29ویں تاریخ کو اگر رمضان شریف کا چاند نکل آئے تو صبح کا روزہ رکھو، اگر نہ نکلے یا آسمان پر اوبر ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں روزہ نہ رکھو۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان
روزہ شروع کرے۔ مسئلہ نمبر 13، 29 تاریخ کو اوبر کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند نہیں دکھائی تو صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھو۔ ہاں اگر ایسا اتفاق پڑا کہ ہمیشہ پیر اور جمعرات یا اور کسی مقرر دن روزہ رکھا کرتی تھی اور کل وہی دن ہے تو نفل کی نیت سے صبح کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو اس نفلی روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کی قضا نہ رکھے۔ مسئلہ نمبر 14، بدلی کی وجہ سے 29 تاریخ کو رمضان کا چاند دکھائی نہیں دیا تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کچھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ اگر کہیں سے خبر آ جاوے تو اب روزہ کی نیت کر لو، اور اگر خبر نہ آئی تو کھاؤ پیو۔ مسئلہ نمبر 15، 29 تاریخ کو چاند نہیں ہوا تو یہ خیال نہ کرو کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے نہیں، لاؤ میرے ذمہ جو پار سال کا 1 روزہ قضا ہے اس کی قضا ہی رکھ لو، یا کوئی نظر مانی تھی اس کا روزہ رکھ لو، اس کا دن قضا کا روزہ اور کفارہ کا روزہ اور نظر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ کوئی روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اگر قضا یا نظر کا روزہ رکھ لیا پھر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہو گیا۔ قضا اور نظر کا روزہ پھر سے رکھے گے، اور اگر خبر نہیں آئی تو جس روزہ کی نیت کی تھی وہی ادا ہو گیا۔ روایت ہے کہ روزہ دار کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم بھی حساب ہی میں پھنسے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھے کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے، جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔